الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. محترم صدر جلسہ سامعین باوقار، آج کی اس محفل میں میرا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک. حاضرین گرامی، حسن سلوک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت صرف بنی نوع انسان ہی کو نہیں بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ حیوان کو بھی ہے. تاہم بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل زمانے جاہلیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم ان کے اندر باہم ہمدردی، رواداری و غمخواری، امانت و دیانت، عصمت و عفت، کسی کے ساتھ حسن سلوک تو کجا ان چیزوں کا نام تک نہیں تھا. وہاں ظلم و زیادتی، قتل و غارت گیری، شراب و نوشی، زناکاری کا بازار گرم تھا. ہر طرف تاریخی تاریخی تھی. جزیرۃ العرب کا کوئی بھی فرد ان پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا. گویا بقول شاعر حال یہ تھا، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لال آیا. ایسے پرآشوب در میں اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت، ہستی کامل، سید الانبیاء، امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا علم بردار بنا کر بھیجا. آپ کا وجود مسعود غیر مسلموں کے درمیان ہوا. نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں آپ نے اہل مکہ کے درمیان حسن اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ تاریخ ایسے رحیم و کریم کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے. تاریخ شاہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کے سخت مخالف عتبہ، شیبہ، ابو جہل جیسے انسان بھی بیک زبان پکار اڑتے ہیں، آفرین صدا آفرین، امین آ گیا، امین آ گیا. ایسے موقع پر متنبی کا وہ شاعر یاد آتا ہے، گرچہ اس نے اپنے ممدوح کی شان میں کہا لیکن اس کے صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَّزْنَا عَنْ نُزَرَائِهِ. ایسے حسن اخلاق سے آراستہ ہستی کو اہل مکہ نے کن کن القاب سے ملقب نہیں کیا. کبھی امین کہا، کبھی الصادق والمصدوق کہا، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب یہی محبوب رب العالمین خلعت نبوت و رسالت کا لبادہ اوڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، وادی صفا سے دین محمدی کی طرف آنے کی صدا لگئی تو پورا مکہ آپ کا جانی دشمن بن گیا. اہل طائف نے آپ پر سنگ باری کی کہ آپ کے نالین شریفین خون سے لہو لہان ہو گئے. آپ کے صحابہ کو طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن تمام مظالم کے باوجود یہی آپ کے جانی دشمن غلبہ اسلام کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں تو صرف یہ نہ کہ آپ انہیں معاف فرما دیتے ہیں بلکہ حسن اخلاق کا وہ مظاہرہ پیش کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے اتنے بڑے دل والا وسیع الظرف نہ نبی آیا ہے اور نہ آئیں گا. اقبال مرحوم نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور، ہے ابھی باقی شان جمالی کا ظہور. میدان بدر میں کفار مکہ کے 70 قیدی قید کر کے مدینہ منورہ لائے گئے. ان قیدیوں میں بڑے بڑے سرداران قریش جو مکی زندگی میں آپ اور آپ کے صحابہ کے خون کے پیاسے تھے موجود تھے، جنہوں نے آپ کو بے وطن ہونے پر مجبور کر دیا. لیکن تمام مظالم کے باوجود آپ نے صحابہ کے درمیان ان کو 2-2 4-4 کر کے تقسیم کر دیا. حاضرین گرامی، اور ذرا اور سنیے تاریخ کیا کہتی ہے. اسیران جنگ بدر کے کپڑے خراب ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا انہیں کپڑے دے کر ان کا لباس بدلوا دیا جائے. قیدیوں میں حضرت عباس کا قد نہایت بلند تھا، کسی کا کرتا ان کے جسم میں ٹھیک سے نہیں اترتا تھا. عبداللہ بن ابی منافق نے انہیں اپنا کرتا پیش کیا. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو اس کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا پیش کیا وہ اسی احسان کے بدلہ تھا. حاضرین گرامی، جب غزوہ احد میں بڑے بڑے صحابہ کا شہید ہو جانا خسارہ و نقصان تھا، آپ دشمن کے نرغے میں آ گئے تھے. عتبہ بن ابی وقاص کے پھینکے ہوئے پتھر سے دندان مبارک شہید ہو گئے، نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا. عبداللہ بن شہاد کی ضرب سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی. ایسی افراتفری اور خوفناک حالت میں بھی آپ اپنی پیشانی سے خون پہنچے جاتے اور یہ دعا کرتے جاتے، رب اغفر قومی فہم لا یعلمون، رب اغفر قومی فہم لا یعلمون. حاضرین گرامی، ایسے انگنت ایسے بہت سے واقعات ہیں. اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے صفوان بن امیہ کا نام نمایاں حیثیت رکھتا ہے. جب مکہ پر اسلام کے فتح کا جھنڈا نصب ہو گیا تو یہ مکہ سے بھاگ کر سمندر میں ڈوب کر جان دینے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر کی سفارش پر انہیں امان دے دیا گیا. جب انہیں دربار رسالت میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور بے مثال اعزاز و کرام کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایسے بہت سے واقعات سے انگنت ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. وآخر دعوانا الحمدللہ.